آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا ہم آج ہر شخص اپنے گریبان کو جان کر دیکھیں، ہر شخص، کیا آج ہم علماء کو وہ عزت، وہ احترام، وہ مقام اہل سنت و جماعت بالخصوص باقی مکاتب فکر کے علماء کی طرف جا کر دیکھیں کیسے عزت کرتے ہیں، وہ کتنا ادب اور احترام کرتے ہیں. ہم تو بچوں کے سامنے جو ہے مولوی، تو جب آپ اوے مولوی کہتے ہیں تو دین آپ کے بچوں کو نہیں آئے گا. جس راہ پہ ہم چل رہے ہیں، ہم سیدی اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، مجدد دین و ملت ہے نا. ہند میں آپ نے اسلام کو دفاع فرمایا، آپ نے یہ فتاوی رضویہ آپ کا ہے، والیوم 21 ہے، یہ انہی کا ہے نا. انہی کی عبارت پڑھوں گا اور سوچے کہ ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں اور اسی پہ ختم کروں گا. اپنے حال کو بدلیے گا بس. یہ میں والیوم آپ کے سامنے رکھا ہے، عبارت پوری پڑھوں گا. آپ سے سوال کیا گیا، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ اگر کوئی عالم و فقیہ کو گالی دے یا حقارت کرے، یعنی حقیر جانا مولوی، اگر کسی جائز کو آپ نے مسئلے پہ کھڑا کیا تو آپ کا قصور ہے. اس مسئلے کا حقدار عالم دین ہے، لیکن ہر مسئلے پہ کھڑے ہونے والا جائز نہیں ہے. اس مسلک پر بیٹھنے کے لیے یہ ایسے ہی نہیں مسالت مل جاتی، دن رات ایک کرنا پڑتا ہے، اس علم دین کو حاصل کرنا پڑتا ہے، علماء کے قدموں میں بیٹھنا پڑتا ہے، پھر جا کے علم ملتے ہیں. علماء کی خدمت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے، اور یہ نائب رسول ہوتے ہیں، ان کے قدموں میں بیٹھنا پڑتا ہے، پھر جا کے علم کا کچھ تھوڑا سا حصہ میسر آتا ہے. آپ فرماتے ہیں، آپ جب سوال کیا گیا تو اس کے اوپر حکم کفر جاری ہوگا یا نہیں ہوگا جو حقیر کرتا ہے، حقارت سے دیکھتا ہے. اور اکثر عوام الناس اس زمانے میں عالموں کو گالی دیتے ہیں اور حقارت اور غیبت کرتے ہیں. جس امام کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے، ٹھیک نماز پڑھنے کے بعد جو اسی کی غیبتیں کی جاتی ہیں. تاج ہے یا نہیں ہے؟ سنے سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجدد دین و ملت فتاوی رضویہ میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اس کا جواب، غیبت تو جاہل کی بھی حرام ہے. غیبت تو جاہل کی بھی حرام ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غیبت سے بچو، کیونکہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے، زنا سے زیادہ سخت ہے. آقا فرماتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زانی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اور غیبت کرنے والے کی بخشش نہ ہوگی جب تک جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی طلب نہ کر لے. یہ کس کا فرمان ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. جس کے بارے میں تم نے غیبت کی ہے، جس کی برائی کی ہے، اس سے جا کے معافی نہ مانگ لو، اور وہ معاف نہ کرے رب تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا. اور دوسرا آپ فرماتے ہیں کہ یوں ہی بلا وجہ شرعی کسی مسلمان جاہل یعنی جو عالم نہیں ہے کی تحقیر کرنا بھی حرام قطعی ہے، حرام قطعی ہے. آپ جو ہے وہ عزتیں جو کھنگال دیتے ہیں کسی عام مومن کی عزت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، بس اس کی برائی کے لیے اتنا کافی ہے. اور اسی طرح کسی مسلمان جاہل کو جو عالم نہیں ہے اس کو بھی بے اذن شرعی گالی دینا بھی حرام قطعی ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے. آگے ساری روایات نقل کرتے ہیں، ساری روایات نقل کر کے آگے
ایک اور روایت نقل فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، آقا فرماتے ہیں اس نے مجھے تکلیف دی. آقا کیا فرماتے ہیں؟ اس نے مجھے تکلیف دی. ارے آقا کو تکلیف دے کے تو پھر آپ کو ہو کہ جو ہماری اولاد ٹھیک رہے. یہ عام مسلمان کا حال ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے تکلیف دی، میری مسلمان کسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو ایذا دی. امام طبرانی نے معجم الاوسط میں اس روایت کو نقل کیا. اس کے بعد بس میں ختم کر رہا ہوں، صرف 2 منٹ میں آپ کو چاہوں گا. آپ فرماتے ہیں عام مسلمانوں کے باب میں یہ احکام ہے تو علماء کرام کی شان تو اعلیٰ و ارفع ہے. جس مسلک کے ماننے والوں کا امام فتاوی رضویہ میں یہ شان بیان کرے، آج اسی کے مقلدین، اسی کو ماننے والے، اسی کا نام جپنے والے اپنے عالم کو کس طرح پکارتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء کو ہلکا نہ جانے گا مگر منافق. امام طبرانی نے کبیر میں ابو امامہ سے یہ روایت کو نقل کیا گیا. دوسری حدیث امام مجددین و ملت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں کہ علماء کے حق کو ہلکا نہ سمجھے گا مگر کھلا منافق. اور آگے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تیسری روایت حدیث نقل کرتے ہیں آپ کہ جو ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے وہ میری امت میں سے نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے. مسند احمد بن حنبل، مستدرک حاکم، طبرانی نے معجم الکبیر میں حضرت عبادہ بن صامت سے اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں پھر اگر عالم کو اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے، اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تو سری کافر ہے. میرے اوپر نہ فتویٰ لگائیے گا. آگے فرماتے ہیں کہ اگر بوجہ علم اس کی تعظیم فرض جانتا ہے مگر اپنی کسی دنیاوی خصومت، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے گالی دیتا ہے، حقیر جانتا ہے، تحقیر کرتا ہے، تو آگے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو سخت فاسق ہے. اور اگر بے سبب تکلیف پہنچاتا ہے بغیر کسی سبب ظاہری کے کہ وہ عالم دین جو گناہ فاسق نہیں کرتا، یعنی کھلا گناہ نہیں کرتا، اور پھر جو ہے وہ اس کی تعقیب کی جاتی ہے، پھر جو ہے وہ حقارت کی جاتی ہے، تو پھر کیا فرماتے ہیں کہ وہ مریض القلب خبیث الباطن ہے، اس کے اندر گند بھرا ہوا ہے، برائی بھری ہوئی ہے. اور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے کفر کا اندیشہ ہے، اس کے کفر کا اندیشہ ہے. پھر آگے آپ نے 3 بڑے فتاوی جات کو نقل کیا ہے اور ان کا لب لباب یہ ہے کہ جو کسی عالم سے بغیر سبب ظاہری کہ دشمنی رکھے، عداوت رکھے، حقارت سے دیکھے، حقیق جانے، فرماتے ہیں اس کے کفر کا اندیشہ ہے. کسی کو شک ہو فتاوی رضویہ کی یہ جلد میرے پاس ہے. اللہ تعالی ہمیں جو اہل سنت کا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ